السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے بے نماز کی نماز جنازہ کا مسئلہ، اور دوسرا ہے مشرک کی نماز جنازہ کا مسئلہ۔ پہلی بات کہ جہاں تک بے نماز کے نماز جنازہ کا تعلق ہے تو اہل علم کے اس بارے میں دو موقف ہیں۔ ایک موقف تو یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ وہ کلمہ گو ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھ لینی چاہیے۔ اور دوسرا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہمارا اعلان اور ہماری تحقیق کے مطابق جو ہے ذی علم قسم کے جو لوگ ہیں، اہل علم ہیں، اس علاقے کے جو زعماء اکابرین ہیں، ان کو اس کی نماز جنازہ کے اندر شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی والے شخص کی خود تو نماز جنازہ نہیں پڑھی، صحابوں کو کہا کہ آپ پڑھ لیں، تو اس سے ائمہ محدثین نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو کبیرہ گناہ اس طرح کا مرتکب ہے، خودکشی والا ہے، تو اس سے وہاں کے جو علاقے کے زعماء ہے، اکابرین ہیں، علماء ہیں، ذی بصیرت قسم کے لوگ ہیں، ان کو نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، عام لوگوں کو پڑھ لینی چاہیے، تاکہ اس گناہ کی اور اس امر شنیع کی مذمت کی جا سکے، نہ کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ جب ہر شخص جو ہے وہ بے نماز کی نماز جنازہ پڑھے گا تو ایک بے نماز جو ہے وہ نمازی کیسے بنے گا؟ اگر بے نماز لوگوں کی لاشیں پڑی رہتی، کوئی شخص بھی ان کی نماز جنازہ نہ پڑھتا، تو یقیناً بہت سارے لوگ جو ہے اس سے عبرت حاصل کر کے نمازی بن جاتے۔ لیکن بد نصیبی ہے، بدقسمتی ہے کہ ان مسائل کے اندر اس حد تک نرمی کا پہلو اختیار کیا گیا کہ بے نماز کو بے نمازی ہونے کا احساس ہی نہیں ہے، اس کو اس امر شنیع کا یا اس گناہ کے ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا کبیرہ گناہ ہے۔ امام محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ نے تعظیم و قدر الصلاۃ ایک مستقل اس معاملے پہ کتاب بھی لکھی ہے عربی کے اندر، اب اس کا اردو میں ترجمہ بھی آ چکا ہے مارکیٹ میں۔ انہوں نے تو یہی ثابت کرنے کی کوشش کی مختلف دلائل کے ساتھ کہ بے نماز انسان جو اہم حدیث کے بھی بہت سارے دلائل ذکر کیے۔ کوئی کہتا ہے جب تک اسے جیل میں ڈال دیا جائے بے نماز کو، جب تک وہ اس امر سے توبہ طائب نہیں ہوتا، اسے جیل سے باہر نہیں نکالیں۔ کچھ اہل علم کا موقف ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر ہی دفن نہیں کرنا چاہیے، تو پھر اس کی نماز جنازہ کیسی پڑے گی؟ تو ہمارا رجحان اسی مسئلے کے اندر افراد تفرید سے ہٹ کر جائے، یہ ہے کہ جو وہ اس علاقے کے اکابرین ہیں، زعماء ہیں، اہل علم ہیں، ذی بصیرت قسم کے لوگ ہیں، وہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، نہ اس کے اندر شرکت کریں، بس عام عوام سادہ جہلا قسم کے کچھ لوگ اس کی نماز جنازہ ادا کر لیں۔ دوسرا مسئلہ جہاں تک مشرک کی نماز جنازہ کا ہے، تو مشرک کی نماز جنازہ تو کبھی بھی درست نہیں ہے۔ جس کا عقیدہ شرکیہ ہے، جس کے عقیدے میں ڈگمگاہٹ ہے، نفاق ہے، منافقت ہے، شرک کی آمیزش موجود ہے، تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ کنفرم ہو جائے کہ یہ شخص پکا مشرک تھا تو اس کی نماز جنازہ ہرگز ادا نہیں کرنی چاہیے، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، اور نہ مشرک امام کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس میت کے جنازے میں 40 مومن ہم لا یشرکون باللہ شیئا، اور وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، تو کوئی کافر تو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں جاتا نا، نہ کوئی یہودی عیسائی جاتا ہے، جاتے تو کلمہ گو ہی ہیں نا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ لیکن آپ نے ان کا بھی تعین کیا کہ وہ مومن ہونے چاہیے، جو مشرک نہیں ہونے چاہیے کلمہ گو۔ اس سے پتہ چلا کہ کلمہ گو کی دو قسمیں، ایک مومن مسلمان ہے اور دوسرا مشرک بھی ہے کلمہ گو، ورنہ رسول اللہ علیہ وسلم کو اس قید لگانے کو کوئی مقصد نہیں سمجھ آتا نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قید کیوں لگائی ہے کہ 40 آدمی ہوں مومن، اور ہم لا یشرکون باللہ شیئا، وہ مسلمان اللہ کے ساتھ شرک بھی نہ کرتے ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ مسلمان مشرک بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے جو مشرک ہے نہ تو اس کی نماز جنازہ ہے، نہ مشرک امام کے پیچھے اس کی اقتداء کے اندر نماز جنازہ ہے، یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ایک مرجی کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں، آپ نے فرمایا ہرگز نہیں،
مرجی وہ شخص ہوتا ہے جو نماز روزہ حج زکوٰۃ کو ایمان کا حصہ نہیں تصور کرتا. تو یہ جو آج کل بہت سارے کلمہ گو ہیں نا، یہ معتزلہ ہے، مرجیہ ہے، شاعرہ ہے، یہ اہل الرائے ہے، یہ سارے ہیں تو کلمہ گو ہی نا. قدریہ ہے، جبریہ ہے تو یہ سارے کلمہ گو. اس کے باوجود جو ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسائل الامام احمد بن حنبل کے اندر، امام ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ مرجی کی نماز مرجی کے پیچھے نماز کے قائل نہیں تھے. جس کے پیچھے نماز کے قائل نہیں تھے، اگر وہ آگے مر جائے تو اس کی نماز جنازہ ہو کے وہ قائل کیسے ہوں گے سلف صالحین. اور بھی کئی ایک ائمہ حدیث محدثین نے اس پر کلام کیا ہے. اس لیے ہمیں مشرک کی نماز جنازہ ہرگز نہیں پڑھنی چاہیے، اور جو بے نماز ہے اس کی نماز جنازہ وہاں علاقے کے علماء، زعماء اور اکابرین جو ہیں وہ ادا نہ کریں. اللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.